أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایمان کے ساتھیوں، سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ رضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. سورہ بقرہ آیت 13. وَإِذَا، اور جب قیل لَهُمْ، ان سب کو کہا جائے، آمنو، تم سب ایمان لاؤ، کما جیسے آمن الناس، لوگ ایمان لائے، قالو، وہ کہتے ہیں، آنؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسے آمن السفہاء، ایمان لائے بے وقوف، الا، خبردار، انہم، بے شک، ہم السفہاء، وہ سبھی بے وقوف ہیں، وکلا، اور لیکن نہیں، یعلمون، وہ سب جانتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں. خبردار، حقیقت میں یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں. آمن الناس سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہیں جو خلوص دل سے ایمان لائے. صحابہ کرام پکے سچے مسلمان تھے، انہوں نے پوری اطاعت کی. ان صحابہ کرام کی عقل وہی کے تابع تھی. صحابہ کا ایمان ایک کسوٹی ہے جس پر سب کے ایمان کو پرکھا جائے گا. کوئی اچھی بات جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے عقیدے یا عمل سے ٹکرائے، خواہ ظاہر میں وہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگے، کتنی نیک نیتی سے کیوں نہ کی جائے، اللہ کے نزدیک وہ ایمان معتبر نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح تمہاری قوم کے دوسرے لوگ سچائی اور خلوص کے ساتھ مسلمان ہوئے ہیں اسی طرح تم بھی اسلام قبول کرو سچے دل کے ساتھ. آج کے مسلمانوں کو دیکھیے، آج کے مسلمانوں کے ایمان کو دیکھیے. دین کے نام پر اپنی مرضی کے کام کریں. دعویٰ اللہ پر ایمان کا ہے. منافق کی بات ہو رہی ہے، ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اپنے دعوے میں مخلص نہیں ہوتا. سازش سے اور مصلحت سے کام لیتا ہے. زبان پر اقرار، دل میں کفر اور انکار. جن کے دل کے اندر اسلام کی ساری خوبصورتی نہیں آتی، اللہ اور اس کے رسول کا مقام نہیں پہچانتے، آخرت پر یقین نہیں آتا، تو ان کو سچے مخلص مومن اور صحابہ کرام کی طرح سے جب ایمان لانے کی دعوت دی جائے تو کہتے ہیں آمن السفہاء، ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں. سفہاء، ایسے کم عقل شخص جس کو اپنا برا بھلا بھی معلوم نہ ہو، سمجھ نہ ہو، بے عقل. صحابہ نے دنیاوی نقصان کی پرواہ نہ کی. منافق ان کو بے وقوف اور اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں. جب قربانی دینے کی باری آتی ہے تو بھاگتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں. منافق سچے عمل کرنے والے مسلمانوں کو بھی عمل سے روکتے تھے، طرح طرح کی باتیں بناتے کہ ایمان تو ہم بھی لائے ہیں لیکن ان بے وقوفوں کی طرح نہیں جو عقل کا استعمال ہی نہیں کرتے، ہر حکم پر عمل کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، نفع نقصان کی پرواہ نہیں. یہ مسلمان جب ہجرت کا حکم آتا ہے اپنے گھر بار کاروبار چھوڑ کر مکے سے مدینے چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر دین سیکھنے میں لگ جاتے ہیں، فاقے کرنے لگتے ہیں. جنگ، قتال، جہاد کا حکم آتا ہے تو مصلحت کو نہیں دیکھتے، نہ سواری نہ اسلحہ. ان بے وقوف مسلمانوں کو خطرات کا اندیشہ ہی نہیں ہے. جان جائے، مال جائے، انہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم ماننا ہے. اس آیت سے صحابہ کرام کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے. کچھ لوگ اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں لیکن راستے کی مشکلات انہیں روک لیتی ہیں. مومن حق کی خاطر جان و مال، تعلقات کا، جذبات کا نقصان برداشت کر لیتا ہے. اسلام کے راستے میں کی ہوئی ہر قربانی میں اس کے لیے خیر ہے. منافق کوئی قربانی دینے کو تیار نہیں ہوتا. یہ دین پر پورا عمل نہیں کرنا چاہتا. وہ چاہتا ہے آخرت اچھی ہو لیکن دنیا کا کوئی نقصان اس کو گوارا نہیں. یہ وہ عبادت کرتا ہے جس میں گھر میں، معاشرے میں، خاندان میں کوئی ری ایکشن نہ ہو. عمرہ کر لیا، صدقہ دے دیا، مووی بھی دیکھ لی، ڈرامے بھی دیکھ لیے. وہ اپنی جان و مال بچا کر رکھتا ہے جبکہ مومن اپنے رب کے لیے جان و مال دینے کو تیار رہتا ہے. منافق کہتا ہے رشتہ داروں کو خوش رکھو چاہے اللہ ناراض ہو جائے. اس کے نزدیک اہل ایمان بے وقوف تھے جو ایمان کے خاطر ہر چیز کی قربانی دینے پر تیار رہتے تھے اور ہر قیمت پر اپنے ایمان کو بچاتے تھے، اور وہ چھوٹے چھوٹے فائدوں کے خاطر اپنے ایمان کو ضائع نہیں کرتے تھے.
اللہ تعالیٰ ان منافقوں کو بیوقوف قرار دے رہا ہے. الا انہم ہم السفہاء، اللہ ان کو بیوقوف بتا رہا ہے کہ یہ دنیا کے عارضی فائدوں کے خاطر ہمیشہ کی آخرت کا نقصان کرتے ہیں. تو یہ بیوقوف ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بیوقوف نہیں تھے، 4 دن کی دنیا کا نقصان برداشت کر کے آخرت کے ہمیشہ کے فائدے لے رہے تھے. منافق کا مقل ہے، جبھی تو اپنے آپ کو آگ سے نہیں بچا رہے ہیں. منافق ادھوری اطاعت کرتے ہیں، اپنی مرضی کی چیز لے لی، جو اچھی نہ لگی چھوڑ دی. آج کے دور میں بھی کچھ مسلمانوں کو پوری اطاعت پابندی لگتی ہے. کیا ہم پوری اطاعت کرتے ہیں؟ معاشرے کے دباؤ میں آ کر اسلام سے دور تو نہیں؟ کیا خاندان کا نام لے کر نافرمانیاں تو نہیں کرتے؟ اطاعت کے وقت پیچھے تو نہیں ہٹ جاتے؟ جو احکامات آسان لگے مان لیے، جو مشکل لگے چھوڑ دیے. کیا ہم 24 گھنٹے کے مسلم ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں. مسجد کا روپ الگ، گھر خاندان تقریبات اور بازار کا روپ الگ. دوست بھی 2 طرح کے، ایک قرآنی دوست اور ایک صرف دنیا کے دوست. آدھی مرضی اللہ کی کرنے والے اور آدھی مرضی اپنی کرنے والے. رسم و رواج کے وقت سوچتے نہیں کہ کہیں اللہ کے حکم کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی. مرضیاں کرنے والے، رب کی نافرمانیاں کرنے والے، جب مرضی پر چلنے والے، جب اولاد جوان ہو تو ان کے پریشر میں آ کر اللہ کی نافرمانی نہ کریں. کیا فرق پڑتا ہے، سب کر رہے ہیں، یہ رسم کر لو، یہ فیشن کر لو. اس طرح کرو گے تو اللہ تمہارے دل سے نیکی کا جذبہ ہی نکال دے گا. ہوا علی کل شیء قدیر یاد رہے گا تو گناہ کرنے سے رک جائیں گے. اللہ فرماتا ہے چند روزہ زندگی کے فائدے کے لیے ہمیشہ کا نقصان کر بیٹھے ایسے بے وقوف ہیں. وَقِلْ لَا يَعْلَمُونَ، اپنی بے وقوفی کا علم ہی نہیں، دنیا کے فائدے پر خوش ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں. اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا تھا اور جنت کے اعلیٰ درجوں کو پانے کے لیے اپنی عقل کو استعمال کرنا تھا. کیا کر رہے ہیں؟ ان کو ایمان لانے والوں کے نفع پر یقین نہیں، کل کی جنت کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتے. آج کے عیش و آرام اور سہولت کو کل کے لیے لگا دینے کو بے وقوفی سمجھتے ہیں. اللہ کے لیے اپنا وقت، مال، صلاحیت، جوانی، صحت لگانے والے ان کو بے وقوف لگتے ہیں. الا سن لو، ہمیں سنایا جا رہا ہے. آج بھی کچھ مسلمان ایسے ہیں، ان سے کہو کہ قرآن ہماری گائیڈ بک ہے، یہ سب کے لیے آئی ہے، صرف علماء یا مولوی کے لیے نہیں. اس کے الفاظ، معنی، ترجمہ، تفسیر، حدیث، سیرت النبی سمجھ لو تو لیفٹ ہو جاتے ہیں. سمجھیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ